کسی بھی رشتے کی سب سے بڑی توہین کیا ہو سکتی ہے؟ ہم روزمرہ کی زندگی میں ہمیشہ نوٹس کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کی توہین کرتا رہتا ہے۔ اب یہ توہین کیسے کرتا ہے؟ خاص طور پر والدین اپنے بچوں کی توہین کرتے ہیں۔ پوری زندگی جب تک کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوتا اس کی توہین ہی کرتے رہتے ہیں، اور یہ پروسیس چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس بچے کی ذہن کے اوپر اتنی منفی اثرات مرتب کرتے ہیں کہ وہ اس کے ذہن سے محبت، خلوص، اخلاق سب رون دیے جاتے ہیں۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی چیز فکس کیا جاتا ہے اور وہ ہے کامیابی۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے کہیں گے کہ ایسے کیسے ممکن ہے، توہین والدین کیسے کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے حق میں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ایسا ہے کہ نہیں ہے۔ آپ نے اکثر اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا کہ والدین ہمیشہ کمپیریزن کرتے ہیں اپنے بچوں کی دوسروں کے ساتھ، کبھی اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے ساتھ، کبھی اپنے پڑوسی کے بچوں کے ساتھ، کسی نہ کسی کے ساتھ ہمیشہ اپنے بچوں کی کمپیریزن کرتے ہی رہتے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ سنا ہوگا کہتے ہوئے اپنے والدین کو کہ فلاں کا بیٹا کتنا اچھا پڑھتا ہے اور ہمیشہ پہلا پوزیشن لے کے آتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اس کی ڈگری کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی اس کو اتنے بہترین جاب ملی ہے۔ کبھی آپ نے یہ سنا کہ فلاں کی بیٹی کتنے اچھے سے ڈریسنگ کر کے یونیورسٹی جاتی ہے، تو آپ کیوں نہیں یہ ڈریسنگ کرتے ہیں؟ یہ جو سب باتیں ہیں شاید آپ کو چوٹی لگے۔ بطور والدین آپ صحیح ہے کہ آپ پرورش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ آپ کی یہ پرورش کرنے کا جو طریقہ ہے یہ غلط ہے۔ جب آپ کمپیریزن کرتے ہو دو لوگوں کے درمیان اپنے بچوں کی کسی اور کے ساتھ، آپ یہ سمجھ لے کہ آپ اپنے بچوں کی جو خود مختاری ہے، قوت ارادی ہے، ان سب کو رونتے ہو، بلکہ ان کو ویسے بنانا چاہتے ہو جیسے آپ کے پڑوسی میں جو بچہ ہے۔ جس طرح آپ کے بچے میں کوئی کمی، کوئی خامی ہے، اسی طرح ان کے بچے میں بھی کوئی کمی خامی ہوگی۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ایک بچہ اگر پڑھائی میں بہترین ہے تو زندگی کے ہر معاملے میں وہ بہترین ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہا، موازنہ کرنا کوئی بری بات نہیں، تو آپ ایک سیکنڈ کے لیے ہم اس کرداروں کو بدل دیتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ آپ کا بیٹا آپ کے پاس آ کے کہتا ہے، ابو چاچو کی طرح آپ بھی کیوں اچھا بزنس نہیں کرتے، آپ کیوں اچھے نہیں کما کے لاتے گھر میں؟ یا وہ آپ کو یہ کہے کہ ابو آپ محنت کیوں نہیں کرتے زیادہ، آپ کیوں نہیں چاچو کی طرح اچھے پیسے کما کے لاتے؟ یا آپ کو یہ کہے کہ ابو آپ نے کیوں گورنمنٹ جاب نہیں جوائن کی اور ابھی آپ 18-19 گریڈ کے آفیسرز ہوتے، پراؤڈ ہوتا آپ کے اوپر؟ یا اگر آپ کا بیٹا یہ کہے کہ کاش میرا ابو فلاں بندہ ہوتا، تو آپ کے لیے کیا قیامت سے کم ہوگی یہ بات؟ اسی طرح اگر کوئی بچہ آ کے اپنے امی کو یہ کہے کہ امی آپ کھانا اچھا نہیں بناتے، فلاں آنٹی کھانا بہت اچھا بنا لیتی، بہت مزے کا کھانا بناتی ہے، کیوں نہ آپ ان سے کچھ سیکھ کے آ جائے؟ یا آپ کے امی کو یہ کہے کہ آپ فلاں کی طرح کیوں نہیں دکھتے، آپ ایسے کیوں ہو، کاش میری امی وہ ہوتی، اگر کسی کا بھی نام لے، تو یقین مانے آپ کے اوپر کسی قیامت سے کم نہیں ہوگا وہ کچھ سیکنڈز، کچھ پل۔ حالانکہ آپ نے بہاریں دیکھی ہے، خزاں دیکھی ہے، زندگی کے اتار چڑھاؤ دیکھی ہے۔ جب آپ کے لیے یہ مرحلہ اتنا مشکل ہو سکتا ہے تو آپ ذرا سوچیں کہ کل کا بچہ، 5 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ، جنہوں نے آپ کی محبت، شفقت، آپ کی خلوص سے زیادہ انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، تو آپ سوچیں ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا، ان کے دل پہ کتنا کرب گزرتی ہوگی، کتنی مشکلات سے گزر رہے ہوں گے جب آپ ان کی کمپیریزن کسی اور سے کر رہے ہوں اور وہ چیز نہیں اچیو کر پا رہے جس کی ڈیمانڈ آپ اس سے کر رہے ہو۔ یقین مانے اس پل سے اس انسان کی یا اپنے اس بچے کی آپ اندر جو ضمیر ہے، اس کی جو صلاحیتیں ہیں، اس کو آپ دبا دیتے ہو، اس کو آپ ایسے صلاحیتوں کی طرف چینج کرنے کی کوشش کرتے ہو جو اس کے اندر نہیں ہے، اور وہ پھر کیا سیکھتا ہے؟ وہ بڑا ہو کے کامیاب تو بنے گا، لیکن کبھی بھی وہ ایک بہترین والد نہیں بن پائے گا، کبھی بھی وہ ایک بہترین ساتھی نہیں بن پائے گا، کبھی بھی وہ ایک بہترین پرخلوص دوست نہیں بن پائے گا، کبھی بھی وہ ایک بہترین شوہر، ایک بہترین اولاد نہیں بن پائے گا۔ یہ جو
مراحل ہے، اس کو آپ سکھاتے ہو، بجائے کہ آپ اس کی موازنہ کریں، اس کو کمپیشن سکھائے، اس کو یہ سکھائے کہ بیٹا آپ کے اندر جو خوبی ہے اس کو آپ مزید نکھارے، اور جو آپ کے اندر کمی ہے اس کو امپروو کرنے کی، بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ جب آپ اس کو یہ سکھاتے ہو ایک بچے کو، تو وہ وہی ہوتا ہے جو وہ ہونا چاہتا ہے۔ پھر وہ ایک بہترین والد، ایک بہترین بیٹا بن کے دکھائے گا، ایک بہترین ساتھی بن کے دکھائے گا، جس کے لیے کامیاب ہونا کوئی ٹارگٹ نہیں ہوگا، بلکہ اخلاق کے دائرے میں رہ کے لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے میل جول کر کے رہنے سے، بلکہ اپنے معاشرے میں ایک بہتر انسان بن کے زندگی گزارنے کو کامیابی سمجھے گا۔ پھر آپ کے ساتھ بھی رہے گا، آپ کا خیال بھی رکھے گا، آپ کی عزت بھی کرے گا۔ لیکن اگر آپ نے کمپیشن کی جگہ ان کو کمپیریزن سکھا دی اور ان کو یہ کہا کہ بس ہر حال میں آپ نے کامیاب ہونا ہے، تو پھر وہ وہی کرے گا جو آپ اس کو سکھا رہے ہو، اور وہ کامیابی کے لیے آپ کو بھی روند کے آگے جائے گا، اپنی بیوی بچوں کو بھی روند کے جائے گا، وہ ہر کسی کو پہلو ترے روند کے جائے گا اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ذہن میں ایک ہی چیز ہوگا کہ کامیاب کے لیے ہی محبت ہے، کامیاب انسان کے لیے ہی شفقت ہے، کامیاب انسان کے لیے ہی صرف خلوص ہے، اور کامیاب انسان ہی کے لیے ایک بہترین اور عزت کا مقام ہے معاشرے میں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اگر ایک بچے کے اندر کوئی خامی ہے تو اس کے اندر ہزاروں خوبیاں بھی ہیں، اگر ایک بچے کے اندر ایک اچائی ہے تو ایک برائی بھی ہوگی، کیونکہ کوئی بھی انسان کامل نہیں، اور انسان کو بھیجا ہی یہاں پہ اس لیے گیا ہے تاکہ وہ اپنی خوبیوں سے اس دنیا کو مکمل کرے، اس نامکمل دنیا کو مزید خوبصورت بنائے۔ اگر ہم مکمل ہی ہوتے تو پھر کیا ہی بات ہوتی، تو پھر کیا ہی زندگی ہوتی۔ اگلی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ شکریہ۔